لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ خلافت کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے۔ اس موضوع کے تحت ابھی تک ہم نے مختلف ذیلی موضوعات پر گفتگو کی۔ چنانچہ تحریف اسلام کا ذیلی موضوع گزشتہ تقریر میں مکمل ہوا۔ آج سے انشاءاللہ ایک نئے ذیلی موضوع کا آغاز کیا جائے گا، جو کہ سقیفہ سے کربلا کے عنوان سے ہوگا، اور اس ذیلی موضوع کے تحت انشاءاللہ ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ سانحہ کربلا جو ہوا وہ خلافت سقیفہ کا قدرتی نتیجہ تھا، اور اس حقیقت کی طرف ہم نے گزشتہ تقریروں میں مختلف موقعوں پر مختصراً اشارہ کیا، گفتگو کی۔ آج انشاءاللہ تفصیل سے اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ سامعین کرام، کربلا میں یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کی بنیاد وہ حکومت اور خلافت تھی جس کے تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تخت اسے اپنے باپ معاویہ سے ورثے میں ملا تھا۔ معاویہ کو شام کے وسیع علاقے کا خود مختار حاکم خلفائے سقیفہ نے مقرر کیا تھا، اور اس بات کا موقع دیا کہ وہ اپنی سلطنت مستحکم اور پائیدار کر لیں۔ لہٰذا معاویہ نے بعد میں اپنی تمام جائز اور ناجائز کوششوں سے پہلے تخت خلافت اپنے لیے حاصل کیا، اور بعد میں یزید کے لیے اس کی بنیاد استوار کر کے اسے سونپ دیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سانحہ کربلا خلافت سقیفہ کا قدرتی نتیجہ تھا، کوئی غلط نہیں ہوگا، بلکہ یہی اٹل حقیقت ہے۔ اور جو اس سے انکار کرے وہ یا تو خلافت سقیفہ کا حامی ہے اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا، یا اسے تاریخ کے مطالعہ کا شعور ہی نہیں، کیونکہ فتح اسلام نے خاندان بنی امیہ کو بالکل مغلوب کر دیا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت
اس خاندان کی قسم پرسی کی یہ حالت تھی کہ خلافت اور حکومت گمنام قبیلوں میں چلی گئی اور کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں. اور ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے آ کر حضرت علی علیہ السلام کو بھڑکانا چاہا، مگر اس میں پھر بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اپنے نام پر خلافت کا حقدار بن کر کھڑا ہو جاتا. اگر خلفائے ثقیفہ کی سیاست اس خاندان کو آگے نہ بڑھاتی اور اس مردے میں جان نہ ڈالتی تو خلافت رسول تک پہنچنا تو بڑی بات ہے، اسلام میں اس قبیلہ بنی امیہ کا کچھ اثر ہی باقی نہ رہتا. لہٰذا سانحۂ کربلا کی ساری ذمہ داری خلفائے ثقیفہ کے سر عائد ہوتی ہے. اور سامعین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ یزید کو کسی بھی حال میں خلافت اور حکومت کا حق نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ یہ تو حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فیصلہ کر گئے تھے کہ یہ حکومت اور خلافت کسی کا ورثہ نہیں ہے، باپ سے بیٹے کو نہیں مل سکتی. اور اس کے علاوہ معاویہ نے جو عہد نامہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اور جس شرط کی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے حکومت اس کو سونپ دی تھی، وہ یہ تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملے گی، اور اگر وہ نہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام خلیفہ ہوں گے. اور یہ شرط اور یہ حقیقت مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہے، جن میں سے کچھ کے حوالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چنانچہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 144 پر، ابن قتیبہ نے کتاب الامامہ والسیاسہ کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 136 پر، ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے پیج نمبر 81 پر اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 80 پر، اور علامہ جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ کے پیج نمبر 172 پر، اور حسین دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ خمیس کے 2 والیوم کے پیج نمبر 323 وغیرہ پر یہ حقیقت درج ہے. لہذا سامعین اکرام، اب خلفائے ثقیفہ کے حامی افراد اس سلسلے میں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج کیا اور اس کے حسن انتظام کی وجہ سے شکست کھائی. یہاں پر سب سے پہلے سامعین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خروج کسے کہتے ہیں. خروج 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حق کے خلاف، دوسرا ناحق کے خلاف. جو حق کے خلاف ہوتا ہے اسلام میں اس کو ہی بغاوت کہتے ہیں. جو ناحق کے خلاف خروج ہوتا ہے وہ دراصل حق کی مدد ہے، رسول کی نصرت ہے، خدا کے دین کی امداد ہے. امام حسین علیہ السلام کی تحریک اسی عنوان کے تحت میں آتی ہے. حکومت یونانیہ کے فلسفے میں بغاوت اس کو کہتے ہیں جو حاکم وقت کے خلاف ہو، خواہ اس کی حکومت کا آغاز جور و ستم اور ناحق سے ہو اور وہ مبنی بر ظلم و غصب ہو،
اہل یورپ بغاوت کے یہی یونانی اور رومانی معنی لیتے ہیں، لہذا خلافت ثقیفہ کے حامی افراد بھی یہی معنی لینے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی وہ ہر حال میں مستحسن تھی اور بالکل ہدایات قرآنی کے مطابق تھی، لیکن اگر یونانی اور ثقیفہ والے معنی لیے جائیں تو بھی اس ضمن میں چند امور پر غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہل کس نے کی، امام حسین علیہ السلام نے یا یزید نے؟ کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام نے پہل کی تو امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل خروج کہلائے گا، اگر یزید نے پہل کی تو امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل دفاعی ہوگا۔ اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کہ یزید نے پہل کی تھی، ہم آپ کی خدمت میں ایک عبارت پیش کرتے ہیں۔ عبارت کچھ اس طرح ہے: جب حاکم شام مر گیا تو یزید تخت حکومت پر مقام دمشق متمکن ہوا اور فوراً ایک خط ولید بن عتبہ بن ابی سفیان والی مدینہ کے نام اس مضمون کا بھیجا کہ میری بیعت حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے فوراً لے لے، اور اگر کوئی ان میں سے انکار کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دے۔ یہ عبارت سامعین کرام مختلف علماء نے اپنی مختلف معتبر کتابوں میں درج کی ہے، چنانچہ ان کے حوالے یہ ہیں: تاریخ حبیب السیر کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 22 پر، اور تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 188 پر، اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 147 پر، تاریخ ابن خلدون کے 5 والیوم کے پیج نمبر 67 پر، اور تاریخ کامل ابن اسیر کے 1 والیوم کے پیج نمبر 131 پر۔ لہذا سامعین کرام، اس عبارت سے بالکل اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ اس سارے معاملے کی تحریک اور اس کی پہل یزید کی طرف سے ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مجبوراً مدینہ چھوڑا تھا، اور ابھی تک نہ کوفیوں کی طرف سے آپ کو خطوط ملے تھے اور نہ ہی کوفے کا خیال آپ کے دل میں تھا۔ دوسرے یہ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا اب تک کا تجربہ ایسا تھا کہ وہ یزید سے حکومت چھین لینے کی امید کر سکتے تھے؟ دیکھیے سامعین، انسان کے مستقبل کے ارادوں کی تشکیل کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ماضی کے تجربات اور حال کے امکانات۔ کیا امام حسین علیہ السلام اس بات سے غافل تھے کہ ان کے والد بزرگوار ملک و لشکر کے ہونے کے باوجود معاویہ سے ملک شام نہ چھین سکے، اور ان کے برادر معظم امام حسن علیہ السلام ساز و سامان ہونے کے باوجود مجبور ہو گئے کہ حکومت معاویہ کو دے دیں؟ کیا ان دونوں میں سے کسی نے لڑائی میں غلطی کی تھی جو امام حسین علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ غلطی اب وہ نہیں کریں گے؟ ماضی کے ان تلخ تجربوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام مجبوراً مدینہ چھوڑتے ہیں، وہ بھی صرف اپنی عورتوں، بچوں اور قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ۔
کیا ایسے نکلنے کو ایک عظیم الشان مستحکم اور پائیدار سلطنت کے خلاف خروج کہہ سکتے ہیں؟ تیسرے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا رویہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد سے وفات معاویہ تک کیسا تھا؟ ایک پرانی سلطنت پر حملے کا خیال یکایک ہی پیدا ہو کر عمل میں نہیں لایا جا سکتا، اس کے لیے کافی عرصے کی تیاری چاہیے۔ سامعین، آپ موافق اور مخالف تاریخ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، یہ حقیقت ہر ایک میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس زمانے کی زندگی بالکل خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی تھی۔ اس عرصے میں آپ کا مقصد نہ خروج تھا اور نہ ہی اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی تھی۔ چوتھا یہ کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے تخت پر متمکن ہونے کے بعد مدینے سے خود نہیں نکلے، بلکہ آپ کو مدینے سے نکالا گیا۔ والی مدینہ نے جبراً یزید کے لیے بیعت طلب کی تھی۔ آپ کے پاس مدینہ چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، لہٰذا مدینے سے حرم مکہ آپ محض اپنی حفاظت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ پانچویں یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مکہ کے کیا حالات تھے اور کوفیوں کے خطوط کی کیا حقیقت ہے۔ عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام سے پہلے ہی مکہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہنچتے ہی اپنی حکومت کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن زبیر کو بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف زیادہ جھکتے تھے، اور اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اپنی بیعت ان سے لینا شروع کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ اور یہ جو حقیقت ہے یہ تاریخ حبیب السیر کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 23 پر، اور علامہ فوق بالگرامی نے جو کتاب لکھی ہے ذبح عظیم، اس کے پیج نمبر 202 پر، اور تاریخ مروج الذہب جو علامہ مسعودی کی مشہور کتاب ہے اس کے تھرڈ والیوم کے پیج نمبر 5 پر، اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 151 پر یہ حقیقت موجود ہے۔ لہذا سامعین کرام، ایک طرف تو عبداللہ ابن زبیر آپ کا مکے میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، دوسری طرف یزید کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے آپ کی زندگی خوفزدہ بنا دی تھی۔ حاجیوں کے بھیس میں بہت سے یزیدی ایجنٹ اس کام پر مامور ہو کر آئے تھے کہ وہاں امام حسین علیہ السلام کو جس حالت میں بھی ہوں قتل کر دیں، اور امام حسین علیہ السلام کو ان باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ اور یہ جو حقیقت ہے اسے تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 217 اینڈ 233 اور مروج الذہب مسعودی کے 3 والیوم کے پیج نمبر 5 اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 160 اینڈ 165 پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، یہ تھی وہ حالت اور یہ تھے وہ لوگ جن کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکے میں پایا۔ رہا
کوفیوں کے خطوط کا معاملہ، تو تاریخی حقیقت تو یہی ہے کہ کوفیوں کے جو خطوط تھے وہ امام حسین علیہ السلام کو مکے میں ملے، جبکہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لا چکے تھے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوفیوں کے خطوط اس معاملے کے محرک ہیں، اور یہ جو حقیقت ہے اسے آپ تاریخ ابن خلدون کے 5th والیوم کے پیج نمبر 73 پر اور تاریخ طبری کے 6th والیوم کے پیج نمبر 194 پر اور تاریخ کامل ابن اسیر کے 1st والیوم کے پیج نمبر 138 پر اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 151 پر حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا سامعین، حقیقت یہ ہے کہ مکہ میں کوفیوں کے ہزاروں خطوط آئے اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ کی، لیکن آخری خط کچھ ایسے مضمون کا آپ کو ملا کہ جس نے آپ کو بے قرار کر دیا اور آپ اتمام حجت اور امت کی ہدایت کی خاطر کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ کوفی وفا نہ کریں گے اور آپ کا ساتھ نہ دیں گے۔ اور یہ جو حقیقت ہے اسے اسفرائینی نے اپنی کتاب نور العین فی مقتل الحسین میں درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کو ہر ایک مخلص دوست نے یہی صلاح دی کہ کوفہ نہ جائیے اور جہاں آپ کا جی چاہے چلی جائیے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان افراد کے نام اور ان کی نصیحتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کو صلاح دی تھی اور نصیحت کی تھی اور کوفہ جانے سے روکا تھا۔ چنانچہ ان میں سے چند کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک، عمر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام مخزومی۔ 2، عبداللہ ابن عباس۔ 3، مشہور شاعر فرزدق۔ 4، عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب۔ اور 5، عمرو ابن سعید۔ یہ مشہور افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس موقع پر نصیحتیں کی، صلاح دی اور کوفے جانے سے روکا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو یہی جواب دیتے تھے کہ میں مکے میں قتل ہو کر مکے کی حرمت کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ لوگ مجھے ضرور قتل کر دیں گے، اور کوفہ تو بہرحال اتمام حجت اور امت کی ہدایت کی خاطر جانا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو صلاح دی جاتی تھی کہ موسم حج ہے، یہاں رہ کر لوگوں میں اپنے ارادے کی تبلیغ اور اشاعت کریں اور کوفیوں کو لکھ دیں کہ جب تم اپنے امیر کو وہاں سے نکال دو گے تبھی ہم آئیں گے۔ چونکہ اس صلاح پر عمل کرنے سے آپ کا مقصد فوت ہوتا تھا، آپ نے انکار کر دیا، ورنہ سیاسی حالت کو مد نظر رکھ کر اگر امام حسین علیہ السلام کا ارادہ خروج کا ہوتا تو یہ بہترین صلاح تھی۔ اور اس حقیقت کو آپ تاریخ طبری کی 6th والیوم کے پیج نمبر 216، مروج الذہب مسعودی کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 5 اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 159 پر حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں اپنے سفیر اور اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تنہا بھیجا تھا، کوئی لشکر ساتھ میں نہیں بھیجا تھا، چونکہ مکہ اور مدینہ میں جائے امن و امان نہیں تھی، لہٰذا آپ نے کوفیوں کو یہ لکھا کہ اگر تم مسلم سے حسن سلوک سے پیش آؤ گے
تو ہم بھی آ جائیں گے۔ لہذا سامعین، مدینے سے مکہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ یزید کے خلاف خروج نہ سمجھا گیا، مگر مکے سے کوفے کی طرف جب آپ چلے تو وہ کیوں خروج سمجھا گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ساز و سامان کے ساتھ آپ مدینہ سے نکلے؟ اگر لشکر کو تیار کر کے نکلے تو خروج تھا، اگر عورتوں اور بچوں کے ساتھ نکلے تو تلاش امن و امان کی ایک کوشش تھی اور لوگوں کی ہدایت اس کا منشا تھا۔ ساتویں یہ کہ کس ساز و سامان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے بقول ان کے خروج کیا؟ تاریخی حقیقت تو یہی ہے کہ آپ صرف اپنی عورتوں، بچوں اور نہایت قریبی رشتہ داروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بہت سے رشتہ دار جنہوں نے خود ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں کیا، انہیں بھی چھوڑ دیا تھا، مثلا محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر وغیرہ۔ صرف ان کو اپنے ساتھ لیا اور چلنے کی اجازت دی جنہوں نے کسی حال میں بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنا نہ چاہا۔ سامعین، تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 178 پر یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ صرف 72 سوار اور 40 پیادے تھے کہ جو کل ملا کر صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے جو کل ملا کر 72 ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تعداد ہے آپ کے ہمراہیوں کی، اس کا ذکر تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 223 پر اور تاریخ ابن خلدون کے 5 والیوم کے پیج نمبر 92 پر اور ابن قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسہ کے 1 والیوم کے پیج نمبر 186 پر بھی موجود ہے۔ 8ویں یہ کہ کتب تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے وہ اقوال درج ہیں جو آپ نے اپنی روانگی کے وقت ارشاد فرمائے تھے۔ یہ اقوال اس شخص کے ہیں جو جانتا ہے کہ وہ مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ نا امیدی سے پر اور موت کا یقین لیے ہوئے الفاظ اس کے نہیں ہو سکتے جو ایک مستقل اور مستحکم سلطنت پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے خطبات اور اقوال کے متعلق کسی کو تحقیق کرنا ہو تو وہ تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 217 233 پر اور تاریخ ابن خلدون کے 5 والیوم کے پیج نمبر 70 پر اور تاریخ اعصم کوفی کے پیج نمبر 350 اور 351 پر انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ 9ویں یہ کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے ہی یہ پیش گوئی فرما چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ سنا میں نے جناب رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے کہ حسین ارض بابل میں قتل کیا جائے گا، اور آن حضرت کی یہ حدیث مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ جن میں سے کچھ کے حوالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 163 پر اور شیخ سلیمان قندوزی بلخی حنفی نے کہ جو قسطنطنیہ کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب ینابیع المودہ میں 60واں باب چیپٹر نمبر 60 صرف ان صحیح احادیث کے لیے قائم کیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اور اس باب میں انہوں نے بہت ساری احادیث، بہت ساری معتبر اور قدیم کتب احادیث سے جمع کی ہیں، مثلا مشکات، سنن بہقی، مسند امام احمد ابن حنبل،
उसाबा, जमुल फ़वाइद, मुस्नद अबी दाऊद, मुस्तदरक हाकिम, मोजम बग़वी, तबक़ात इब्न साद वग़ैरह से। चुनांचे उन्होंने इन तमाम किताबों से बहुत सारी सही अहादीस को जमा किया है इस चैप्टर नंबर 60 में, कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पेश गोई फरमा दी थी। और ये हकीकत ऐसी मुसल्लम है कि इसके लिए ज़्यादा हवालों की भी ज़रूरत नहीं। बहरहाल 10वें ये कि हमें ये देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल रास्ते में और करबला में क्या था। सफ़र के दौरान छठी मंजिल के जो मंजिल ज़बाला के नाम से मशहूर है, यहाँ पर आपने लोगों को जमा किया और एक खुतबा अदा फरमाया। यह खुतबा हमारे बयान पर बहुत अच्छी तरह रोशनी डालता है, लिहाजा इसको हम तारीख़ तबरी से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपने फरमाया, बतहकीक कि हमको शहादत मुस्लिम इब्न अकील व हानी इब्न उर्वा और अब्दुल्ला इब्न यक्तर की खबर मिली है। हमारे दोस्तों ने हमको छोड़ दिया है, लिहाजा तुम में से जो चाहता है वो चला जाए, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं है। रावी कहता है कि ये सुनकर लोग इधर उधर हो गए और चले गए। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह बात इसलिए की कि आप जानते थे कि बहुत से लोग सिर्फ़ इस ख्याल से साथ हो गए हैं कि हम शहर में जाएंगे और वहाँ हमारी इताअत होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नापसंद किया कि वो लोग आपके साथ इस ख्याल को लेकर चलें। आप जानते थे कि जब आप ये कह देंगे तो सिर्फ़ वही आपके साथ रह जाएगा जिसको आपसे मोहब्बत है और जो आपके साथ मरना चाहता है। यह इबारत सामने कराम तारीख़ तबरी के 6th वॉल्यूम के पेज नंबर 226 पर और तारीख़ तबरी के अलावा तारीख़ कामिल इब्न असीर के 1st वॉल्यूम के पेज नंबर 165 पर और तारीख़ इब्न कसीर के 8th वॉल्यूम के पेज नंबर 169 पर भी मौजूद है। और इस मंजिल के अलावा आपने 8वीं मंजिल जो कि मंजिल शराफ के नाम से मशहूर है, उस 8वीं मंजिल शराफ के आगे एक मकाम है जो कि मकाम ज़ुहम के नाम से मशहूर है। वहाँ पर भी आपने दोबारा लोगों को इस बात से आगाह किया कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर ज़ुहैर इब्न कैन और दीगर हमराइयों ने अपनी वफ़ादारी का इजहार किया और अर्ज़ की कि हम आपके साथ मरने को अपनी हयात समझते हैं। और इस मंजिल के खुतबे और ये तमाम बातों के मुतालिक अगर किसी को हवाला चाहिए तो वो तारीख़ तबरी के 6th वॉल्यूम के पेज नंबर 229 का मुताला करें। अब सामने कराम, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्रम की 2 तारीख़ सन 61 हिजरी जुमेरात के रोज़ वारिद हुए। उमर इब्न साद से कई मुलाकातें हुई, सुलह की कोशिश भी की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 शर्तें पेश की थी। एक तो ये कि मैं वहीं वापस चला जाऊं जहां से आया हूं, या तुम मुझको इस वसी व अरीज़ ज़मीन में कहीं चले जाने दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे यजीद के पास ले चलो ताकि मैं अपना हाथ उसके हाथ पर रख दूं या उसकी बैअत कर लूं। और ये जो हकीकत है ये तारीख़ कामिल इब्न असीर के 1st वॉल्यूम के पेज नंबर 178 पर और तारीख़ तबरी के 6th वॉल्यूम के पेज नंबर 235 पर और तारीख़ इब्न कसीर के 8th वॉल्यूम के पेज नंबर 175 पर दर्ज है। आखिरकार जब इन लोगों ने किसी और बात को न माना और जंग यकीनी हो गई, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर एक और खुतबा दिया और लोगों को इजाज़त दी कि रात के अंधेरे में जहाँ चाहें चले जाएं। रात का वक्त यूँ मुनासिब था कि जाने वालों को शर्म ना आए, लेकिन उनमें से
کوئی نہیں گیا، کیونکہ جو دنیاوی مفادات کی خاطر آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان میں سے اکثریت جو تھی اس چھٹی منزل اور 8ویں منزل کے خطبات کے بعد میں خود بخود چھٹ گئی تھی اور الگ ہو گئی تھی، اور کربلا میں آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اور جنہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ وہی مخلص افراد تھے کہ جو بعد میں 72 شہدائے کربلا کے نام سے ایک عظیم شان منزلت کے حامل ہوئے۔ لہذا سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ طف ہے ہماری اس زندگی پر جو آپ کے بعد ہو، اور اس شب عاشور کے خطبے اور اجازت اور اصحاب با وفا کے ساتھ چھوڑنے سے انکار والی حقیقت کو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 238 239 پر اور تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 176 پر اور تاریخ کامل ابن اسیر کے 1 والیوم کے پیج نمبر 182 پر آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو آخر وقت تک موقع دیا کہ یزید کی بیعت کر لیں تو اسی وقت ساری تکلیفیں اور تمام مصائب دور ہو جائیں گے اور آپ آزاد ہو جائیں گے، جہاں جی چاہے گا آپ رہ سکیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور یہ حقیقت جو ہے یہ تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 179 پر اور تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 243 پر درج ہے۔ سامعین کرام، ہمارا موضوع مکمل نہیں ہوا، لیکن آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔